बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम निज़ाम शमसी और कायनात के बारे में बात करेंगे। ये है मज़मून जोग्राफ़िया और आज हम निज़ाम शमसी, सोलर सिस्टम और यूनिवर्स के बारे में बात करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग और दिलचस्प मौजू है, समझने वाला है। आइए आगाज़ करते हैं अल्लाह के नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। निज़ाम शमसी सोलर सिस्टम क्या है? सूरज और उसके गिर्द घूमने वाले 8 सैयारे और हज़ारों सैयारचे निज़ाम शमसी कहलाते हैं। सूरज है और उसके गिर्द 8 सैयारे हैं और बेशुमार हज़ारों की तादाद में सियारचे हैं। सियारचे छोटे सियारों को कहते हैं जो सोलर सिस्टम में घूम रहे हैं सूरज के गिर्द। तो ये पूरा 8 सैयारों का और सूरज का और इन सयारचों का पूरा एक जो निज़ाम है उसे निज़ाम शमसी या सोलर सिस्टम कहते हैं। निज़ाम शमसी में सूरज मरकज़ पर है, सेंटर पे सूरज है, जबकि 8 सैयारे और हज़ारों सयारचे उसके गर्द घूमते हैं। निज़ाम शमसी तकरीबन 5 बिलियन साल पहले बनाया गया, यानी अल्लाह ने इसे तख्लीक किया, जिसकी उम्र तकरीबन 5 बिलियन साल जो है वो बयान की जाती है। 5 बिलियन साल पहले इसको तख्लीक किया गया, ये अंदाज़ा है एक। तो इस लिहाज से ये बहुत पुराना सिस्टम है। सूरज इसका मरकज़ है। सूरज के बारे में हम जानते हैं कि सूरज क्या है। सूरज निज़ाम शमसी के मरकज़ पर है। सूरज हाइड्रोजन और हीलियम गैसों का बना हुआ है। ये बहुत ही हल्की गैसें हैं। सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन है, फिर उससे भारी हीलियम है। ये इनका बना हुआ है। इसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन और हीलियम होती हैं। तो ये बहुत ज़्यादा गर्म है और इसकी गर्मी की वजह भी हम अभी देखते हैं। सूरज एक सितारा है, सन इज़ अ स्टार, यानी हमारे जितने सितारे हैं उनमें से ये एक सितारा है जो ज़मीन के करीब है। सूरज बहुत ज़्यादा गर्म है। इसके जो अंदर है वो तो लाखों दर्जे सेंटीग्रेड इसका दर्जा हरारत है। इसकी जो सतह है, ऊपर वाली जो सतह है, इसका दर्जा हरारत कोई 6000 दर्जे सेंटीग्रेड है, नियर अबाउट 6000 डिग्री सेल्सियस जिसका दर्जा हरारत है। आप देखेंगे ये कितना ज़्यादा गर्म है। लोहा जो होता है वो भी कोई 1500 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये पिघल जाता है, माया बन जाता है। तो अंदाज़ा कीजिए कि 6000 डिग्री सेंटीग्रेड पर हर चीज़ जो है वो गैस से भी बल्कि आगे की कोई प्लाज्मा और उससे भी आगे कोई चीज़ बन जाती है और बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, बहुत ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस होती है, बहुत ज़्यादा लाइट प्रोड्यूस होती है। सूरज के अंदर जो एक्शन होते हैं, हाइड्रोजन एटम, हीलियम एटम, ये आपस में टकराते हैं और उनकी फ्यूजन होता है। हाइड्रोजन बम इसके अंदर बनते और फटते रहते हैं। तो इसकी वजह से हरारत भी बहुत ज़्यादा पैदा होती है और आवाज़ भी बहुत ज़्यादा पैदा होती है और रोशनी भी बहुत ज़्यादा पैदा होती है। तो आवाज़ तो हम तक नहीं पहुंच सकती, क्योंकि आवाज़ की जो लहरें होती हैं, मौजें होती हैं, वेव्स होती हैं, वो खला में से नहीं गुजर सकती। तो इसलिए दरमियान में चूँकि खला है, तो सूरज से जो आवाज़ पैदा होती है वो तो हम तक नहीं पहुंच सकती। और अल्लाह का शुक्र है कि नहीं पहुंच सकती। अगर आवाज़ भी पहुंचती तो हम तो ज़मीन पे कोई काम भी ना कर सकते, हम कुछ भी ना कर सकते। तो अल्लाह ने आवाज़ में ये खसूसियत रख दी कि वो खला में से नहीं गुजर सकती। रोशनी और हरारत ये गुजर जाती है, जिसकी वजह से ज़मीन तक पहुंच जाती है, आवाज़ नहीं पहुंच पाती। सूरज में हर वक्त ज़ोरदार धमाके होते रहते हैं, बहुत ज़्यादा धमाके होते हैं, एक्सप्लोजन्स होते रहते हैं, बम फटते रहते हैं। एटम बम, हाइड्रोजन बम, न्यूट्रॉन बम इसके अंदर फटते रहते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा हरारत, आवाज़ और रोशनी पैदा होती है। सूरज की रोशनी और हरारत तमाम सैयारों और सियारचों तक पहुंचती है। तो सूरज के अंदर से जो रोशनी निकलती है, जो हरारत पैदा होती है, वो तमाम सैयारों तक, यानी 8 जो सैयारे हैं उन तक पहुंचती है, जो सैयारचे हैं उन तक भी पहुंचती है। लेकिन आवाज़ इन सैयारचों और सियारों तक नहीं पहुंचती, क्योंकि दरमियान में खला है और खला में से आवाज़ की जो वेव्स हैं वो नहीं गुजर सकती। आवाज़ खला में से, खाली जगह से नहीं गुजर सकती, इसलिए आवाज़ तो हम तक नहीं पहुंचती। लेकिन रोशनी और हरारत और दूसरी जो वेव्स हैं
الٹرا وائلٹ ریز، الیکٹرو میگنیٹک ویوز وہ ہم تک پہنچ جاتی ہیں۔ ہماری زمین پر زندگی جو ہے نا وہ اسی وجہ سے ہے کہ سورج کی روشنی اور حرارت کی وجہ جو ہے وہ یہاں پہ سورج بھی کی روشنی ہے اور حرارت ہے زمین تک پہنچتی ہے، جس کی وجہ سے ہماری زمین پر زندگی ممکن ہے۔ اگر روشنی نہ پہنچے، حرارت نہ پہنچے تو ہماری زمین کے اوپر زندہ رہنا ممکن نہیں ہوگا، نہ انسان رہیں گے، نہ جانور، نہ پودے، کوئی بھی چیز زندہ نہیں رہ سکے گی۔ سورج ہماری زمین سے تقریباً 150 ملین کلومیٹر دور ہے، بہت دور ہے، 150 ملین، 1 ملین 10 لاکھ کا ہوتا ہے، تو 150 ملین کلومیٹر سورج جو ہے وہ دور ہے، اور سورج کی روشنی ہماری زمین تک تقریباً 8 منٹ اور 20 سیکنڈ میں پہنچتی ہے۔ یعنی جب سورج صبح نکلتا ہے تو اس نکلنے کے بعد 8 منٹ اور 20 سیکنڈ میں روشنی ہم تک پہنچتی ہے، یعنی جب ہمیں سورج نظر آتا ہے اس سے 8 منٹ اور 20 سیکنڈ پہلے سورج طلوع ہو چکا ہوتا ہے۔ تو اسٹوڈینٹس، نظام شمسی کے سیاروں کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ سورج کے گرد 8 سیارے گردش کرتے ہیں۔ یہ سیارے جو ہیں ان کے مختلف نام ہیں۔ یہ پورا جو سیارے اور سورج مل کر ایک سسٹم بناتے ہیں جسے ہم نے کہا ہے کہ یہ سولر سسٹم ہے۔ نظام شمسی کے سیاروں کے بارے میں ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ نظام شمسی میں کون کون سے سیارے ہیں۔ تو نظام شمسی میں 8 سیارے ہیں۔ پہلا ہے عطارد، جسے مرکری کہتے ہیں انگلش میں، اور یہ 58 ملین کلومیٹر دور ہے سورج سے، اور اس کا ایک سال جو ہے وہ 88 دن کا، 88 ڈیز کا ایک سال ہے، یعنی 88 دنوں میں یہ سورج کے گرد ایک چکر لگاتا ہے۔ دوسرا سیارہ ہے زورا، وینس، یہ 108 ملین کلومیٹر دور ہے اور یہ 225 دنوں میں ایک چکر مکمل کرتا ہے۔ تیسرا سیارہ زمین ہے جس پر ہم رہتے ہیں، یہ 150 ملین کلومیٹر دور ہے سورج سے، اور یہ ایک چکر سورج کی گرد مکمل کرنے میں ہماری زمین 365 دن اور 6 گھنٹے لگاتی ہے۔ چوتھا جو ہمارا اگلا سیارہ ہے جو زمین کا ہمسایہ ہے وہ ہے مریخ، مارس، یہ 228 ملین کلومیٹر دور ہے۔ یہ 2 سال میں، یعنی زمین کا ایک سال 2 سال کے برابر جو ہے ہماری زمین سے دگنا وقت یہ لگاتا ہے سورج کے گرد ایک چکر لگانے میں۔ پانچواں سیارہ ہے مشتری، جوپیٹر، یہ 778 ملین کلومیٹر دور ہے اور یہ ایک چکر 12 سال میں مکمل کرتا ہے۔ زحل ہے چھٹا، سیٹرن، یہ 1430 ملین کلومیٹر دور ہے اور یہ 30 سال میں ایک چکر مکمل کرتا ہے۔ یعنی جو زحل کا ایک سال ہے وہ 30 سال کا ہوتا ہے، ہمارے 30 سال کے اس کا ایک سال کے برابر ہے۔ اس کے بعد ہے یورینس، یہ 2870 ملین کلومیٹر دور ہے سورج سے اور 84 سال میں 84 ایئرز میں یہ ایک چکر مکمل کرتا ہے۔ نیپچون 8واں اور آخری سیارہ ہے، یہ کوئی 4500 ملین کلومیٹر دور ہے اور یہ ایک چکر مکمل کرنے میں 165 سال لگاتا ہے، یعنی زمین سے 165 گنا زیادہ وقت لیتا ہے ایک چکر مکمل کرنے میں۔ یعنی اس کا جو دائرہ ہے، اس کا جو مدار ہے وہ بہت بڑا ہے، اور 165 سال ہمارے جب بنتے ہیں تو وہ ایک چکر اس کا مکمل ہوتا ہے۔ کائنات بہت بڑی ہے، بہت وسیع ہے، اور یہ کائنات جو ہے اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا کہ کتنی وسیع اور کتنی عریض ہے، کتنی بہت بڑی ہے۔ یہ کئی بلین کہکشاؤں کے مجموعے پر مشتمل مادہ کائنات کہلاتا ہے۔ کہکشائیں ہوتی ہیں جو ستاروں کا مجموعہ کہکشائیں کہلاتا ہے، تو بلینز، اربوں کے حساب سے کہکشائیں ملتی ہیں اور اس سے ایک کائنات بنتی ہے، یونیورس بنتی ہے۔ کائنات میں ہزاروں ستارے ہیں، سیارے ہیں، سیارچے ہیں، کہکشائیں ہیں اور بلیک ہولز ہیں اور بے شمار دیگر جو ہیں وہ اجرام فلکی ہیں۔ ان سب کے ملنے سے ایک بہت ہی وسیع و عریض، جس کا ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے، اتنی بڑی کائنات جو ہے وہ بن جاتی ہے۔ ملکی وے کیا ہے؟ تو اسٹوڈنٹس، ہماری جو زمین ہے اور ہمارا جو سولر سسٹم ہے، جس ستاروں کے مجموعے کا حصہ ہے اسے ملکی وے کہتے ہیں۔ لاکھوں ستارے مل کر کہکشاں بناتے ہیں۔ کائنات میں ان میں ان گنت کہکشائیں ہیں، یعنی ان کو اتنی زیادہ کہکشائیں ہیں، ستارے مل کر کہکشاں بناتے ہیں اور کہکشاں جو ہیں وہ بے شمار تعداد میں ہیں، اور وہ ساری کہکشائیں
مل کر کائنات بناتی ہیں، اور جس کہکشاں میں ہمارا سورج اور ہمارا نظام شمسی موجود ہے اسے ملکی وے کہتے ہیں۔ اگر رات کو آپ آسمان کی طرف دیکھیں تو ایک راستہ، ایک دودھیا یعنی سفیدی مائل ایک راستہ جس آسمان پہ ہمیں نظر آتا ہے، اسے ملکی وے کہتے ہیں۔ ہمارا سولر سسٹم اس ملکی وے کا حصہ ہے۔ تو یہ بہت ساری کہکشائیں ہیں جو مل کر ایک بناتی ہیں، کائنات بناتی ہیں، اور یہ بہت بڑا جو ہے وہ ایک یوں سمجھیں کہ ستاروں کا ایک سمندر ہے جس کا اندازہ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یہ سامنے جو آپ کو بادل بادل سے نظر آ رہے ہیں، اصل میں یہ کہکشائیں ہیں۔ تو لاکھوں ستاروں کے مجموعے کو کہکشاں کہتے ہیں، اور کائنات میں ہزاروں کہکشائیں ہیں۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق، جس میں ہم نے پڑھا سولر سسٹم کے بارے میں، اور ہم نے کہا کہ ہمارا سورج اور اس کے گرد گھومنے والے جو 8 سیارے ہیں اور ہزاروں سیارچے ہیں انہیں سولر سسٹم کہتے ہیں۔ ہم نے اس میں دیکھا کہ کون سا سیارہ جو ہے وہ کتنا دور ہے اور کتنا فاصلہ ہے، اور وہ ایک چکر کتنے عرصے میں مکمل کرتا ہے۔ اپنی زمین کے بارے میں بھی سمجھا ہم نے کہ یہ کتنے عرصے میں یہ اپنا ایک چکر مکمل کرتی ہے۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ کہکشاں کیا ہوتی ہے، پھر ہم نے دیکھا کائنات کیا ہوتی ہے۔ تو یہ بہت دلچسپ سبق ہے، اور ہمیں اپنی کائنات کے بارے میں جاننا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ اللہ نے بھی قرآن حکیم میں بار بار ہمیں اس بات کی تلقین کی ہے کہ آپ عقل کا مظاہرہ کریں، آبزرویشن کریں، مشاہدہ کریں، دیکھیں یہ کائنات میں نے کیسے بنائی ہے، کیسے میں نے یہ ستارے اور سیارے اور یہ ساری چیزیں بنائی ہیں۔ تو جغرافیہ ہمیں اللہ کی اس قدرت کو، اللہ کی اس شان کو سمجھنے میں ہماری مدد کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے علم میں اضافہ کرے، اللہ تعالی آپ کو سمجھ عطا کرے، اللہ تعالی آپ کے علم میں اضافہ کرے۔ اگلے سبق تک اللہ حافظ، فی امان اللہ۔